حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اولیاء اللہ میں سے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے، جب میری عمر 12 سال کی تھی اور میں اپنے ہی شہر کے کسی مکتب میں جب پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو مکتب کے اندر جب میں جاتا تو میں دیکھتا کہ بچپن میں ہی میرے دائیں اور بائیں ساتھ ساتھ میرے وہ فرشتے چلا کرتے ہیں۔ فرشتے میرے ساتھ مکتب جاتے ہیں اور مکتب میں مجھے جب وہاں پر پہنچا کر تو وہاں لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ راستہ چھوڑ دو اور جگہ کو کشادہ کر دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے وہ اپنی مسند پر بیٹھ سکے، اللہ کے ولی کو بیٹھنے دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مجھے ان دنوں میں ملا جس کو میں مطلقاً طور پر ہی نہیں جانتا تھا، تو اس نے پوچھا، فرشتوں کی آواز سن کر پوچھا کہ یہ بچہ کون سا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ ایک شریف خاندان کا وہ ایک فرزند ہے، شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ صاحبزادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب پھر میری عمر 40 سال ہوئی تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ جس بندے نے میرا پوچھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اسی وقت کا ایک ابدال تھا۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال ایسے اشخاص ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو ابدال بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے وہ آتے ہیں تاکہ حضور غوث پاک کے فیض سے مستفیض ہو کر وہ بھی اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام سے مستفیض فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ کے مدرسے والے بازار سے گزر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ولی ہیں اور خاص بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں، فیوز و برکات وہ آپ پر نزول کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا وہ جوان کہ حضور میرے والد وہ فوت ہو گئے ہیں اور میں نے رات میں خواب میں دیکھا، وہ تو بڑے پریشان حال تھے، وہ تو وہ آگ کے اندر جل رہے تھے۔ آپ بڑا وہ اس کی بات سن کر تعجب سے اس سے پوچھنے لگے، یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کبھی ہمارے مدرسے کے بازار سے گزرا ہے، ہمارے مدرسے کے کبھی پاس سے گزرا ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور۔ بس اتنی بات کہی تو آپ خاموش ہو گئے۔ حضور غوث پاک خاموش ہو کر وہاں پر بیٹھے اور وہ نوجوان چلا گیا۔ رات وہ نوجوان کہتا ہے جب میں جا کر سویا تو میں نے دیکھا میرا وہی باپ جو آگ میں جل رہا تھا، میرا وہی باپ جو پریشان حال بیٹھا ہوا تھا، آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اچھے حال کے اندر ہے، وہ ایک باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک کلہ سجایا ہوا ہے اس نے سبز رنگ کا۔ تو میں نے اس سے پوچھا باجی آج تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ مقام مجھے کسی اور وجہ سے نہیں ملا بلکہ غوث اعظم کے مدرسے کے پاس سے گزرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی مدرسے کے پاس سے گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے جو غوث پاک کی محفل میں آئے، غوث پاک کے وہ اسباق سماعت فرمائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جن بندوں کے دلوں میں میری محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ان بندوں کی مغفرت فرما دے گا، ان بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور اتنا مقام اور اتنی شان آپ کی اعلیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے قبل حضور غوث پاک فرماتے ہیں آ کر مجھے سلامی پیش کرتے ہیں اور پھر اپنے دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیارا پیارا ربیع الثانی کا مہینہ جاری الساری ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کر آپ کے نام نامی اسم گرامی کی محافل کا انعقاد کریں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔